بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں ایک واقعہ سنائیں گے جو حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے تھے۔ محمد بن عمرو بن خالد کو ان کے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمہ نے شبان المعظم کے آخر میں حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ کو اپنے پاس بلوایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی دربار میں پہنچے تو یحییٰ بن خالد نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین نے آپ کو کیوں بلوایا ہے؟ حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ یحییٰ بن خالد نے کہا امیر المومنین تک آپ کے متعلق خبر یہ پہنچی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر عام و خاص کے لیے بہت اچھی دعا فرماتے ہیں، اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے فرمایا امیر المومنین کو میرے متعلق جو بات پہنچی ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پردہ پوشی فرمائی۔ اگر میرا ستار و غفار پروردگار میری پردہ پوشی نہ فرماتا تو مجھے عزت و عظمت والا لباس نہ ملتا۔ یہ سب باتیں امیر المومنین کے سامنے ہو رہی تھی اور وہ سن رہے تھے۔ تو اس کے بعد سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس پردہ پوشی نے مجھے تمہارے سامنے لا بٹھایا ہے۔ اے امیر المومنین، باخدا میں نے تم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، خدا را تم اپنے چہرے کو جہنم کی آگ میں ہرگز نہ جلانا۔ جب یہ بات سنی تو امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید تڑپ گئے اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگ گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ روتے روتے ان کا حلق خشک ہو گیا، گلا خشک ہو گیا۔ ان کے پاس پانی کا پیالہ لایا گیا۔ جب انہوں نے پانی کا پیالہ اپنے منہ کے ساتھ لگانا چاہا، پانی پینا چاہا، تو حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے منع کیا کہ خلیفہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ ٹھہر گئے۔ خلیفہ نے کہا فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر آپ صحرا میں ہوں، تپتی ریت ہو اور دور دور تک کوئی پرندہ تک نہ ہو اور آپ کو پانی کی طلب ہو، آپ کا گلا پیاس سے خشک ہو چکا ہو، تو کہیں دور سے آپ کو کوئی شخص ملے جس کے پاس صرف ایک پانی کا پیالہ ہو، تو آپ کس قیمت پر پانی حاصل کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے اگر اپنی آدھی سلطنت اور بادشاہی اور خزانہ دینا پڑے تو میں دے کر وہ پانی کا پیالہ حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پانی پی لیجیے۔ خلیفہ نے پانی پی لیا۔ جیسے ہی خلیفہ پانی پی چکے تو پھر اس کے بعد حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے فرمایا اے امیر المومنین، یہی پانی جو آپ پی چکے ہوں، ایک پیالہ پانی کا جو آپ پی چکے ہیں، آپ کے اندر جا کر رک جائے اور باہر نہ نکلے، یعنی کہ آپ کا پیشاب بند ہو جائے، اور آپ اس مرض سے نجات پانے کے لیے کیا کریں گے؟ کہیں سے بھی علاج نہ ہو رہا ہو اور کوئی ایک حکیم کہہ دے کہ میں آپ کی آدھی سلطنت و خزانے کے عوض آپ کا علاج کروں گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر اس سے علاج کروا لوں گا۔ اس بات پر حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس چیز پر کیا اترانا جس سے پانی کا ایک پیالہ بھی بہتر ہے، اور آپ کی سلطنت اور حکومت تو صرف ایک پانی کے پیالے کی محتاج ہے۔ جب یہ بات سنی تو امیر المومنین فکر و آخرت دلانے والا یہ جملہ سن کر زاروں قطار رونے لگ گئے۔ ان کا رونا مزید بڑھ گیا، پہلے سے بھی زیادہ سسکیاں لگ گئی، تڑپنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر یحییٰ بن خالد نے کہا اے محمد بن سماک علیہ الرحمہ، آپ نے امیر المومنین کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے فرمایا اے یحییٰ، خبردار، اپنے آپ کو بچانا، کہیں دنیا کا عیش و آرام تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔
یہ کہہ کر حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ رحمہ واپس چلے آئے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی دنیا کی حقیقت اور ایک سلطنت کی حقیقت کہ ایک پیالے کی محتاج ہے۔ دنیا کی چند روزہ فانی زندگی پر کیا اترانا، اس کی رنگینیاں اور بہاریں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اور یہ نہ کبھی کسی کے ساتھ وفا کرنے والی ہے۔ جس نے بھی دنیا کی حقیر دولت سے دل لگایا وہ حقیقی سکون و آرام کی دولت سے محروم رہا۔ عقل مند اور سمجھدار شخص وہی ہے جو دنیا میں رہتے اس کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر وقت آخرت کی تیاری میں مشغول رہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کے دلوں میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا سے لگاؤ نہ کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل دنیا کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ نہیں، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ، حیات مبارکہ ایک اصلی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، ہم ان کو دیکھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں ان کے معیار کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت عطا فرمائے اور ان پر ہمیشہ کروڑوں ہاتھ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔